بسم الله الرحمن الرحيم. فضیلت الشیخ حضرت مولانا سجاد الرحمن ابراہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ محمدی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ خیر. آپ صاحب آگے آجائیں. حافظ آمین حمزہ مدنی صاحب آگے آجائیں. حمزہ مدنی صاحب آگے آجائیں. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيده الأنبياء هادينا ومرشدنا محمد المجتبى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. صدق اللہ مولانا الکریم. حضور آئے تو چمکی عقل انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو چمکی عقل انسانی کی تنویریں.
تو ٹوٹی جبر و ظلم کی زنجیریں، حضور آئے تو دبے چہروں پہ سرور آیا. کیوں جی ہوئے کہ نہیں؟ ادھے تو پہلے اگرچہ مال وسائل ہر چیز موجود ہے مگر ہر چہرہ پریشان ہے، ادھے تے سرور نہیں ہے، چین سکون نہیں ہے. حضور آئے تو دبے چہروں پہ سرور آیا. اور اگلی گل حقیقی بات ہے، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے. انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و اشاعت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے. انتہائی قابل احترام علماء کرام، سامعین اعظام، مختصر جے الفاظ نے اندر ربیع الاول دے حوالے نال چند گزارشات اور معروضات رکھنا چاہنا. اس دنیا دے اندر ہر بندہ اس تگو دو اندر ہے، کوشش اندر ہے، محنت کر رہا کہ او دا تعلق کسے زور والے نال ہو جائے، زوردار نال ہوئے. جی پچھلے دنوں چ الیکشن گزرے نے، ہر بندے دی خواہش سی کہ زور والی پارٹی اور جڑا زور والا امیدوار ہے او دے نال تعلق رکھا جائے، جو مسائل حل ہو جان گے، پریشانیاں ختم ہو جان گی. یہ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے دی سوچ ہے دنیا اندر تعلق طاقتور نال ہوئے، مسائل حل ہو جان گے، پریشانیاں حل ہو جان گی. پھر آئیے جس بندے نال مولا کریم اپنی معیت دا اظہار فرما دین، او دے تو ود کے کوئی زور آور نہیں ہے، او دے تو ود کے کوئی طاقت والا نہیں ہے. اور جدے نال اللہ دی معیت ہوئے گی، اللہ دی نصرت ہوئے گی، وہ دنیا اندر بھی خوشگوار بن جائے گا، دنیا دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا. مگر اسی سوچنا ہے کہ اس زور والے دا، اس طاقت والے دا علا کل شیء قدیر او دی معیت ہے کہ دے نال. بس اس تے میں چند گزارشات پیش کرانگا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرما رہے نے ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. مولا کریم دی معیت انہاں نالے، طاقت والے دا ساتھ اُتے نالے جڑا دنیا دی زندگی نافرمانیاں تو بچ کے گزارے، وَهُمْ مُحْسِنُونَ، نہ نیکی کردہ رہ جائے. بس دو اصول تے ضابطے، نافرمانی تو بچ کے زندگی بسر کرے، نیکیاں والی زندگی بسر کرے.
اللہ اودے نال ہے، اور جدے نال مولا کریم ہو جان کوئی دنیا دی ہو جائی پریشانی نہیں رہے گی جدا حل نہ ہو جائے۔ اج دے اس دور اندر ہر بندہ ہی پریشان ہے، مشکلات اندر گریا، اور ہر بندے دی یہ خواہش ہے کہ مشکلات تو نکل جائے، پریشانیاں کا حل مل جائے۔ آئیے اللہ کریم نے دو لفظ اندر پریشانیاں دا حل بیان فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، جڑا اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے، نیکی نال زندگی بسر کرے، اللہ دے نالے تے جدے نال اللہ ہے او دی ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ بندہ کہ جناب نافرمانیاں بھی کریں تے پریشانیاں بھی نہ رون، یہ نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی دی زندگی بسر کرے، پریشانی اندر رہے گا، یہ مولا کریم دا دستور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اصول تے ضابطہ بنا دیتا ہے، جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی تو بچ کے رہے گا، اللہ پریشانیاں تو دور فرما دے گا، اللہ دیاں پریشانیاں حل فرما دے گا۔ وَهُمْ مُحْسِنُونَ، نال نیکیاں بھی کیتی رکھے، اے دو کم کرے اللہ دے نالے جدے نال اللہ کریم ہے او دی پریشانی ختم ہے۔ میں اس ربیع الاول نے حوالے نال گزارش کری بندہ نا جناب میں تے اے بھی نیکی کر رہا ہوں، میں تے اے بھی نیکی کر رہا ہوں۔ جناب محفل میلاد بھی ہر سال ربیع الاول منانا تے پھر بھی اس طرح پریشانی اندر گرا۔ جناب میں حضور دی محبت اندر آ کے محفل میلاد کرانا پھر بھی پریشانی اندر ہے۔ میں نا جناب یہ تیرے خیال دے مطابق نے کیے، اللہ کریم دے کتاب و سنت دے حوالے نال اللہ دی نافرمانی ہے، تے جڑی اللہ دی نافرمانی ہوئے گی اس اللہ دی نافرمانی نال کدی پریشانیاں تو نکل نہیں سکنا، پریشان اسی طرح رہ گئے۔ جناب یہ سارا کچھ خرچ کیتا ہے میں اس ربیع الاول اندر، بڑا خرچہ کیتا مگر پھر بھی پریشان، کاروبار اندر بھی پریشانی ہے، اور جسمانی طور تے بھی پریشانی ہے، گھریلو طور تے بھی پریشانی ہے۔ پریشانی کیوں نہ ہوئے؟ یہ اللہ کریم نے اصول ضابطہ جڑا دسا ہے، جدو تک اصول ضابطہ اپناؤ گے نہیں پریشانی اندر رہو گے۔ آئیے اے المیہ جڑا امت اندر پھیل چکا ہے، پریشانی بتی جائے گی مگر اللہ دی نافرمانی تو بھی نہیں ہٹنا، نافرمانی اندر بھی سودی لین دین بھی اسی طرح کیتی جائے گا، انا جناب پریشانیاں دن پہ دن بدی ہے، ڈالے سود نہیں چھوڑے گا۔ جناب معاشرے اندر بد اخلاقی نال پیش آئے گا، نڑا کے گا جناب پریشان، اے ساری کچھ نافرمانی کتاب و سنت دی کردہ چلا جائے گا، ڈالے پریشانی والا بھی اسی طرح اے روڑا علاپتا رہے گا۔ اللہ کریم نے اصول ضابطہ دسا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، نیکی والا راستہ اپنائیے اور اللہ دی نافرمانیاں تو بچ کے رہیے، پریشانیاں اللہ کریم حل فرما دیں گے۔ جو پیارے پیغمبر نے آگے ہوئی تعلیم دیتی ہے، لوگ جڑے پریشانیاں اندر مبتلا سر پیارے حبیب آئے نے تعلیمات جلیلہ لے کے آئے نے، اے تعلیمات راسخہ لے کے آئے نے، اللہ نے دے نال معاشرے دی پریشانیاں حل فرما دیتیاں نے۔ کیوں جی؟ یاد ہے وہ حالات جنہ حالات اندر پیارے حبیب آئے نے کہ ہو جائے حالات معاشرہ کس طرح بترے، حالات اس قدر سن کہ لوگ چھوٹی چھوٹی گلوں تے لڑنا شروع کر دینے، 40 سال تک لڑائی جاری رکھ، یہ ہو حالات ہون ماننا معاشرے اندر اسی طرح دے حالات کہ ایک چھوٹی دی گل تے لڑائی ہوئی ہے، سالات سال تک کنجے رہے گی ہے پریشانی۔
جناب پریشانی ہے جی گھر اندر لڑائی ہے، پریشانی کیوں نہ رہے جیسی نافرمانیاں جنہیں چھوڑ دے۔ مولا کریم فرما رہے نے ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، جدو تک نیکی والے راستے تے نہیں آؤ گے نافرمانیاں تو نہیں بچو گے، ادو تک اسی طرح معاشرہ من حیث المجموعی پریشانی اندر رہے گا، انفرادی طور تے بھی معاشرہ اسی طرح پریشان رہے گا۔ انفرادی تے انفرادی ملکی اقتدار والے بھی یہ پریشانی اندر مبتلا رہے، ارے جناب اس بحران تو فلاں بحران اندر اور ملک پورا بحرانہ دے اندر ہے، کیوں نہ بحرانہ اندر رہے، معاشرے دے اندر گھر کیوں پریشانی اندر نہ رہے، جو معاشرے اندر نافرمانی اللہ دی نکلی نہیں ہے، اللہ دی فرما برداری طرف نہیں آئے، اور مولا کریم فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اور مولا کریم نے اسی طرح دی ترغیب دیتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مولا کریم تو فرما رہے نے یہ ہتھیار ایہو جہا عطا کر دیتا ہے، اے اصول اور ضابطہ ایہو جہا عطا فرما دیتا ہے، اے اپنی آخری سانس تک استقرار بند رہے، آخری سانس تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت آئے تے ہو جائی ہے، اللہ دی فرما برداری تے موت آئے، نیکیاں تے موت آئے، نافرمانی تے موت نہ آئے، یہ استقرار بند رہے گا تے مولا کریم کیویں پریشانیاں نکلن گیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ طلاق اندر میرے اور تجھا دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے اتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ یہ تھے آنا جناب میں اتنا پریشانی اندر گر چکا ہوا، آؤٹ وے کوئی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی نکل جاوا۔ مولا کریم فرما رہے ہیں ذمہ داری میری ہے، میں کہ میں آؤٹ وے بنا دینا ہوں۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور دوسری انا جناب پریشانی کاروباری ہے، مالی پریشانی اندر مبتلا ہوا، مولا کریم فرما رہے نے جڑا اصول اسی دسا ہے اس اصول اپنا تو لے، پریشانیاں تو اسی آپ ہی نجات دے دیواں گے، آؤٹ وے بھی بنا دیواں گے، یَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیرے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوئے گا کہ جے تو اسی رزق والی ہے پریشانی دور فرما دیواں گے۔ یہ مطلب ہے مومن اللہ کریم نے یہ رہنمائی فرما دیتی ہے کہ نافرمانیاں تو بچ، نافرمانیاں تو بچ۔ معاشرہ نہ جناب اے جو کر لی تے حرج کیے دے اندر، اے کریے تے حرج کیے دے اندر، حرج ہے میرے ویر پاک سمجھنا لیے، نیکی وہ ہے جدے تے اللہ کریم مور ثبت فرما دے رہے، پیارے حبیب آئے نے او دے تے مور ثبت فرما دے، او نیکی ہے۔ یہ میری اور تیری آپ دی ساری مرضی جڑی ہے وہ نیکی ہو گیا، پھر آپ دے آن دی ضرورت نہیں سی، پھر ربیع الاول منان دی ضرورت نہیں سی، آپ آئے نے جو اللہ کریم دسنا چاہنے نے، پیغام دینا چاہنے نے، ہر بندہ اپنی مرضی نال نیکی نہ بنائے، نیکی ہوئے گی جدے تے اللہ کریم دی مور ہوئے گی، پیارے حبیب دی مور ثبت ہوئے گی، نیکی ہو بنے گی۔ اگر نہ بخاری شریف اندر حدیث پاک ہے
ایک بندہ پیارے حبیب دے گھر اندر آیا، یا گروہ صحابہ دا پیارے حبیب دے گھر اندر آیا، کہنے لگے اے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، یہ ذرا دسو رسول اللہ دے لیل و نہار کیسے نے، آپ دے شب و روز جڑے گھر اندر وہ کیسے نے؟ ویسے تے سی ویکھنے آپ اعلیٰ اخلاق دے مالکن، عبادات ریاضات اندر آپ اعلیٰ ون، آپ کردار اندر اعلیٰ ون، جڑے گھر اندر آپ دے اعمال وہ کہ ہو جانے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے بیان فرمائے نے، اس طرح آپ رات دین اٹھ جانے نے، وضو فرمانے نے، وضو تو پہلے آپ مسواک کرنے نے، اس طرح آپ 2 رکعتیں پڑھنے نے، اور سیدہ فرما دیا نے لا تسأل عن حسنہن و طولہن، جس خوبصورتی نہ، جس اللہ دی طرف توجہ کر کے اور جڑی خشیت الہی نہ آپ 2 رکعتیں پڑھنے تسی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اسی تے آنے نا رکوع کریے تے بس سیدھے سجدے تے چلے جائیے، زیادہ ذکر اذکار نہ کرنا پے، اے حالات اور پیارے حبیب دی 2 رکعتیں اور میں تواڈے تصورات تو بھی باہر ہیں، اس طرح خوبصورتی نال آپ پڑھن والے۔ بہرحال میں عرض کرن لگا، صحابہ نے جدو سنیا کہ پیارے حبیب تے اس قدر رات نو تہجد پڑھنے نے، رات نو عبادات فرمانے نے، ذہن اندر سوچن لگے کہ ایک کام میں عبادات اسی گناہگار زیادہ وہاں اساں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا پھر کیا کریے؟ ایک کونا جو کہنے لگا اسی ساری زندگی روزے رکھتے رہا۔ والا میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا، روزہ نیکی نہیں ہے، روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، لیکن او دا طور طریقہ اپنی مرضی نال بنان تے اللہ دے آن نیکی نہیں ہے۔ روزہ جدے بارے فرمایا الصوم لی و انا اجزی بھی، روزے دے متعلقہ میں ہی جاننا کہ بندہ روزے دار ہے اور میں ہی ادھی جزا دے سکنا، اور کوئی جزا نہیں دے سکنا، اتنی اللہ کریم نے تو اجر و ثواب رکھیا۔ صحابی کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہ جاواں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی رات سو کے نہیں گزاراں گا، تہجد اندر ہی گزار دیواں گا۔ کیسی بہترین سوچے۔ تیسرا کہنے لگا یہ ساری عبادات رکاوٹی ہے، جڑے گھریلو معاملات میں بناواں گئے نہیں، ایک گھریلو معاملات نہیں بناواں گا۔ بھلا کیسی بہترین سوچا تے اللہ اور دے رسول کو عمومی حالات اندر نیکی تصور کرائی گئی ہے، لیکن جس انداز اندر انہوں نے کہی ہے اللہ رسول نے انہوں دی نیکی منی ہے کہ نہیں منی؟ نہیں منی۔ اس واسطے جو اللہ کریم فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، نیکی کرن پر نیکی وہ ہے کہ نیکی ہے جیسا رسولہ کے نیکی ہے، میرے اور آپ دی خواہش دے مطابق کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہوئے، مگر نیکی ادوں کلائے گی جدو پیارے حبیب مور لگا دین۔ اللہ کریم قرآن اندر وہی فرما دین او نیکی پڑے گی تے بندہ نیکی تے روے گا، اللہ میت نافرمانیت تو بچ کے رہے گا، اللہ اس بندے دے نال ہوئے گا۔ والا جدے نال اللہ کریم خود ہون خودی کوئی پریشانی رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ معاشرہ انجی خوشحال ہو جائے۔ آئیے غور کیجئے، مولا کریم نے جڑا پیغام دیتا ہے طالب علم آج پیغام یہ دینا چاہنا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، نافرمانیاں تو بچ جا، نافرمانیاں تو بچ جا۔ مولا کریم نافرمانیاں کے لیے نے پیارے حبیب صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، جڑا بندہ کوئی عمل کرے، کوئی عمل نیکی سمجھ کے ہی کرے، مگر اللہ کریم دے قرآن اندر نہ ہوئے، پیارے حبیب دی حدیث اندر نہ ہوئے، پھر رسول پاک خدا کی کرانگے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ فَهُوَ مَرْدُودٌ۔ مولا کریم پیارے حبیب نے فرمایا وہ ساڑھے کاغذہ نیکی نہیں ہے، یہ تھوڑے کاغذہ ہوئے گی۔
یہ ہوئی مغالطہ ہر بندہ اس دور دے اندر جناب پیارے حبیب دی خوشی اندر پیارے حبیب دے آن اندر پیارے حبیب دی ولادت اندر جس طرح تے جشن منائیے تے حرج کیے میں نا جناب حرج ایہو کچھ ہے جے اللہ رسول نے دسیا نہیں ہے تے نیکیو ہے جدے اللہ رسول دسنوں نے کیے نہیں تے بدعت اللہ رسول نے منع کر دیتا ہے اے اللہ دی نافرمانی اندر چلی جائے گی جو مولا کریم فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون نیکی وہ ہے جدے تے اللہ کریم دے قرآن حکیم اندر دلائل موجود اور حدیث مصطفیٰ صحیح حدیث جڑی ہے وہ دے اندر دلائل موجود اور وہ نیکی ہے وگرنا ساڑھے خیال اندر کتنا ہی عظیم تر کام کیوں نہ ہوئے وہ اللہ دے ہاں نیکی نہیں ہے نافرمانی ہوئے گی تے نافرمانی رہے گی تے نال پریشانی رہے گی معاشرے تو پریشانی نہیں نکل سکنی جدو تک نافرمانی نہیں نکلے گی نافرمانی نکل جائے گی اللہ خوشگوار ماحول بنا دیں گے یہ مولا کریم دا وعدہ ہے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ کریم دے ہر معاملے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے جناب جس کم نو ہاتھ لانا مشکل تو مشکل بڑھ جانا کیوں نہ بنے نافرمانی رہے گی اللہ رسول دی جس کا ہاتھ لاؤ گے پریشانی نہ رہے گی اللہ کریم دے کتاب اللہ دی طرف آ جاؤ حدیث مصطفیٰ دی طرف آ جاؤ پریشانیاں حل ہو جان گیا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا بندانا جناب یہ جڑے ساڑھے خاندانی گھران دے اندر جگڑے تے مٹن والے ہی نہیں ہیں اسی بڑے ملکاں تے اسی جناب اے فلانے خاندان اسی تے ایک چھوٹی چھوٹی جدو ہو جائے تے پھر سالہ سال اس طرح دیا رانی ساڑیاں پریشانیاں ڈال گیا مولا کریم نے خصوصی طور تے دا ذکر فرمایا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اینا معاملات اندر اگر تسی نافرمانی تو بچ جاؤ اللہ رسول دی فرما بردار دی طرف آ جاؤ نیکی دی طرف آ جاؤ مولا کریم فرما رہے نے توڑے الجھے ہوئے مسائل میں آپ سلجھا دے گا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا جو اللہ کریم وہ دن نگہبانی آپ کرنے بندہ اللہ دی نافرمانی تو بچ کے گھر دے جڑے حقوق شریعت نے دسے نے انہاں حقوق تے عمل پیرا ہوئے اللہ او دی رہنمائی فرما رہے نے نگہبانی فرما رہے نے جڑا نگہبان ہونا ذرا جی غلطی ہوئے تو درستگی کر دینا اے مولا کریم دی درستگی فرما کے ادا جڑا گھر والا ہے خاندان والا جڑی سے ایک گاڑی ہے سا صحیح اپنی روڈ تے پٹڑی تے چلا دینے ان اللہ کان علیکم رقیبا تیسرے مقام ہوتے اللہ کریم فرما رہے نے آندھن جناب ہورتے ساریاں چھوڑ دے وگے ارے زبان تا چسکا تے جڑانا یہ تے ہے ہی سی نا یہ دے تو جھوٹ نہیں رہ سکنا جناب جھوٹ نہ بولیے تے کاروبار نہیں چلنا جھوٹ نہ بولیے تے رشتہ دارانہ رشتہ داری قائم نہیں رہ سکنی جھوٹ نہ بولیے تے معاشرے اندر اپنا وقار پر قرار نہیں رہ سکنا مائنڈ نہ کریے اس بیماری اندر سارے ہی شامل ہیں کیا ذی علمن اور کیا عوامن سارے اس بیماری اندر شامل ہے زبان دی غلط بیانی جڑی ہے مولا کریم فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. مولا کریم نے فرمایا ایک اس زبان ہے کہ تجھے صحیح کر لاؤ نا، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرو. اسی جناب فون کر چکنے جناب اتنے پنڈی گئے میں مسجد اندر بیٹھے ہیں آخر جناب میں اپنے گھر بیٹھا جی سو رہا جی میں آن سکتا ہوا ہے کس طرح دا جھوٹ ہر جگہ تے پہنچ چکا ہے. مولا کریم فرما رہے نے قولوا قولا سدیدا. اتنے عوام دی بات ہے نا تے جڑے زی علمن اوہاں دن جناب اے جڑی اسی عید میلاد منائیے قرآن اندر موجود ہے. بھلا ترجمہ سارے تسی ویکھ لاؤ پورے قرآن پاک اندر کدھرے بھی دا ذکر نہیں ہے، پورے قرآن پاک اندر کدھرے بھی ذکر نہیں ہے. حدیث بخاری شریف اندر موجود ہے. صحابہ نے آپ کو پوچھا پیارے حبیب اے جڑا سوموار والے دن روزہ رکھنے ہوئی کیوں رکھنے ہو؟ اور ایک بات شریعت نے سمجھائی ہے کہ ایک روزہ ہے اور ایک عید ہے. عید اور روزہ دو اکٹھے نہیں ہیں، عید اور روزہ دو اکٹھے نہیں ہیں. جدو عید ہے تے روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تے عید نہیں ہے. آپ نے بخاری اندر حدیث ہے فرمایا ذاک یوم ولدت فی و بعثت فی. میں اس واسطے روزہ رکھنا جی اللہ نے پیدا فرمایا ہے تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا روزہ رکھ کے. کیسی نیکی تے نیکی یہ ہے جو اللہ رسولہ کے نیکی ہے جو مولا کریم فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. نافرمانیاں تو بچ کے رہو، پریشانیاں اللہ حل فرما دیں گے. آئیے جو میں بیان کر رہا سا کہ بندہ زبان والی اسے ایک کوئی نعمت صحیح کتاب و سنت دے مطابق استعمال کرے تو مولا کریم ادھے سارے معاملات پریشانیاں دور فرما دیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگے اللہ کریم نے اوہی اصول بیان رہا فرمایا من یطع اللہ ورسولہ وقد فاز فوزا عظیما. جیڑا بندہ اللہ رسول دے پیچھے لگ جائے، اللہ رسول دی فرما برداری دی طرف آ جائے، نافرمانیاں تو بچ جائے، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دیں گے آخرت بھی کامیاب کر دیں گے. اور جدوں تک نافرمانیاں اندر رہو گے دنیا بھی ناکام رہے گی تے آخرت بھی ناکام ہو جائے گی. آؤ زبان تے متعلقہ حدیث پاک سنا دیں. کیوں جو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ دے کتاب بھی مصدر شریعت ہے، محمد رسول اللہ دی بات بھی مصدر شریعت ہے. اور اہل حدیث دی مجلس ہی پوری نہیں ہے جدے اندر حضور پاک دا تذکرہ نہ ہوئے. ویسے ہی لوگوں نے اگایا کہ جناب حضور تے گستاخن اسی تیانے جناب ہر مجلس وچ ہر محفل وچ آقا دی کلبات ضروری ہے. ہر مجلس وچ ہر محفل وچ آقا دی کلبات ضروری ہے. جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. پیارے حبیب دی بات جدو تک نہ بیان کریے مسلک اہل حدیث پورا نہیں ہونا. آئیے اس مسئلے دے اندر بھی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ماں دو چیزاں دی گارنٹی دے دے کہ اللہ دی فرما برداری اندر انہاں صحیح استعمال کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ دی دو چیزاں دی جڑی گارنٹی دے میں محمد کریم علیہ السلام اسا جنت دی گارنٹی دینا اور اس گارنٹی اندر شک شبہ ہو نہیں سکنا. پیارے حبیب نے جڑی رہنمائی فرمائی ہے میرے تیرے واسطے مسئلے راوے انج پتہ لگنا ہے جے آج تے اس معاشرے تے پیارے حبیب نے اسے دکھ تیرا گتے ہاتھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا جڑا ماں زبان دی گارنٹی دے ماں بین رجلین
تے شرمگاہ دی گارنٹی دے دے کہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ دی فرما برداری اندر استعمال کرے گا. عظمن لہ الجنہ. اللہ زندہ رہیے تے کتاب و سنت تے موت ہے، ایمان اور شہادت دی موت نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.